رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قوانین، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو آپ کو اچھا انسان بننا سکھائے گی۔ بالکل نہیں، یہ اخلاقیات کا کوئی لیکچر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک آئینے کی طرح ہے، آپ سمجھیں، جو دکھاتا ہے کہ بھئی دنیا میں طاقت کا کھیل اصل میں کھیلا کیسے جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد جوڑ توڑ سکھانا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ یہ سب چلتا کیسے ہے، تاکہ لوگ خود کو بچا سکیں، دوسروں کی نفسیات کو سمجھیں اور دانش مندی سے اپنے قدم اٹھا سکیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کتاب کے پہلے 6 قوانین کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قوانین کوئی نسخہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے استعمال کر لیے۔ یہ تو تاریخ کے ہزاروں سالوں پر محیط مشاہدات ہیں۔ اچھا۔ ان کو سمجھنے کا مطلب طاقت کا غلط استعمال کرنا نہیں، بلکہ طاقت کی نفسیات کو پہچاننا ہے، چاہے دفتر ہو، سماجی زندگی ہو یا ذاتی تعلقات۔ طاقت ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اسے پہچاننا ہی پہلا قدم ہے۔ تو آئیے پہلے قانون سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قانون نمبر 1 کہتا ہے، کبھی اپنے مالک سے زیادہ چمکنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ مطلب کیا ہمیں اپنی بہترین کارکردگی نہیں دکھانی چاہیے؟ یہیں پر تو اصل نفسیات کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان منطقی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم جذبات اور اپنی انا سے چلتے ہیں۔ اچھا۔ یہ ہماری ارتقائی نفسیات کا حصہ ہے۔ قدیم قبائل میں آپ کا رتبہ ہی آپ کی بقا کی ضمانت دیتا تھا۔ آج بھی ہمارا دماغ ویسے ہی کام کرتا ہے۔ تو جب کوئی ماتحت اپنے افسر سے زیادہ توجہ یا تعریف حاصل کرتا ہے تو افسر کو لاشعوری طور پر اپنی پوزیشن خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اسے یہ اپنی انا پر ایک حملے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ قابلیت کا مسئلہ نہیں، یہ تو خالصتاً انا کا مسئلہ ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے تاریخ سے؟ بہترین مثال فرانس کے بادشاہ لوئی 14واں اور ان کے وزیر خزانہ نکولس فوکے کی ہے۔ فوکے بہت قابل اور باصلاحیت تھا، لیکن اس نے ایک غلطی کر دی۔ اس نے بادشاہ کے اعزاز میں ایک ایسی شاندار پارٹی دی جو بادشاہ کے اپنے محل سے بھی زیادہ عالیشان تھی۔ اوہ، یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ اس نے سوچا بادشاہ خوش ہوگا، لیکن نتیجہ بالکل الٹا نکلا۔ بادشاہ کو لگا کہ فوکے اس سے زیادہ چمک رہا ہے، کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ اور پھر اس پارٹی کے اگلے ہی دن بادشاہ نے فوکے کو گرفتار کروا کے زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دیا۔ فوکے کی قابلیت ہی اس کی دشمن بن گئی۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو چھپا کے رکھا جائے؟ یہ تو اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ چھپانا نہیں، بلکہ دانشمندی سے ظاہر کرنا۔ اس قانون کو اخلاقی طور پر استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے باس کو اچھا دکھائیں۔ یعنی جب کوئی کامیابی ملے تو اس کا سہرا انہیں دیں، عوامی طور پر ان کے مشورے کو سراہیں۔ جب آپ انہیں چمکنے میں مدد دیں گے تو وہ آپ کو خطرہ نہیں سمجھیں گے، بلکہ ایک قیمتی اثاثہ سمجھیں گے۔ اور آپ کی صلاحیتیں بھی بالواسطہ طور پر سب کے سامنے آ جائیں گی، کسی کی انا کو ٹھیس پہنچائے بغیر۔ بالکل، لیکن ایک انتباہ بھی ہے۔ یہ قانون تبھی توڑا جا سکتا ہے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا مالک کمزور ہو چکا ہے اور اس کا زوال قریب ہے۔ تب آپ کی چمک اس کے زوال کو تیز کر سکتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، مطلب اپنی توانائی کو صحیح سمت میں لگانا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں قانون نمبر 2 پر، اور یہ تو پہلے سے بھی زیادہ الٹی بات لگتی ہے۔ دوستوں پر بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن نظریہ ہے۔ یہ شک کرنے کے بارے میں نہیں، یہ انسانی فطرت کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ گرین کا کہنا ہے کہ دوست آسانی سے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ جب آپ انہیں کوئی عہدہ دیتے ہیں تو وہ اکثر اسے اپنی دوستی کا انعام سمجھتے ہیں، قابلیت کا نہیں۔ اس لیے وہ کم محنت کرتے ہیں اور زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پرانی باتیں اور جذبات تعلقات کو مزید خراب کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک سابق دشمن یا حریف کے پاس ثابت کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے زیادہ وفادار اور محنتی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ہیں جہاں دوستوں نے مل کر بڑی سلطنتیں قائم کی ہوں؟ ہیں، لیکن دھوکے کی مثالیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ مائیکل سوئم کو دیکھیں۔ اس نے اپنے سب سے قریبی دوست بسیلیس کو، جو ایک معمولی استبل کے رکھوالے سے اٹھا تھا،
उसे सब कुछ दिया होगा। हर तरह से नवाजा, आला तरीन ओहदे, बेपनाह दौलत, सब कुछ। लेकिन आखिर में उसी दोस्त ने इख्तिदार की हवस में उसे कत्ल करवा दिया और खुद शहंशाह बन गया। दोस्ती ने उसे अंधा कर दिया था। बिल्कुल, वो खतरे को देख ही नहीं पाया। तो इस कानून का असल सबक ये हुआ कि काम और दोस्ती को अलग रखा जाए। असल सबक है जज्बाती फासला रखना। लोगों की सलाहियतों और वफादारी की बुनियाद पर उनसे मामला करें, ना कि जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर। हर किसी को परखें, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। दोस्ती निभाएं, लेकिन जब ताकत और काम का मामला हो तो आंखें खुली रखें। तो लोगों से एक तरह का फासला जरूरी है, और शायद इसी फासले को बरकरार रखने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने अगले कदम के बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें, जो हमें सीधा तीसरे कानून की तरफ ले जाता है, अपने इरादों को छुपाएं। हाँ, ये कानून पिछले कानून से बहुत जुड़ा हुआ है। जब लोग आपके अगले कदम के बारे में नहीं जानते, तो वो दिफाई पोजीशन में रहते हैं। वो अंदाजे लगाते रहते हैं। बिल्कुल, और इस दौरान आप अपना काम कर जाते हैं। अगर आप पहले ही बता दें कि आप क्या करने वाले हैं, तो आप अपने मुखालफिन को तैयारी करने और आपका रास्ता रोकने का मौका दे देते हैं। गैर यकीनी सूरत हाल एक ताकतवर हथियार है। शतरंज की बाजी की तरह आप अपना अगला इकदाम कभी पहले नहीं बताते। कामयाब लोग अक्सर यही करते हैं, है ना? वो खामोशी से अपने मंसूबों पर काम करते हैं। और दुनिया को तब पता चलता है जब नताइज सामने आते हैं। लेकिन क्या इससे लोग आपको धोखेबाज या नाकाबिले एतबार नहीं समझेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ तवाज़ुन क्लीदी है। बहुत ज़्यादा राजदारी आपके इर्द गिर्द के लोगों में अदम एतमाद पैदा कर सकती है। तो फिर क्या किया जाए? इस कानून को इस्तेमाल करने का फ़न ये है कि आप मुकम्मल खामोश रहने के बजाय थोड़ी सी गलत समत दिखाएं, मुबहम बातें करें या कोई छोटा मकसद सामने रखें, ताकि लोगों की तवज्जो उस पर रहे, जबकि आपका असल मंसूबा पिसे पर्दा चलता रहे। अच्छा। तारीख के अजीम रणनीतिकार जैसे ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके माहिर थे। वो हमेशा अपने कई मंसूबे एक साथ चलाते थे, ताकि कोई उनके असल इरादे को न भांप सके। अच्छा, एक मिनट। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है। हम हर कानून को एक ख़ास तरीके से देख रहे हैं, है ना? हाँ, एक पैटर्न बन गया है। बिल्कुल। हम पहले कानून को समझते हैं, फिर उसके पीछे की नफ्सियात को खोजते हैं, कोई तारीखी मिसाल देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि आज की दुनिया में ये कैसे लागू होता है। और ये तरीका हमें हर कानून की गहराई तक जाने में मदद दे रहा है। जी, और यही इस गुफ्तगू का मकसद है, सिर्फ सतह पर नहीं रहना, बल्कि उन उसूलों की जड़ों तक पहुंचना। बिल्कुल। तो आइए इसी तरीके से चौथे कानून पर बात करते हैं। हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। ये बात तो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं, लेकिन ताकत के खेल में इसकी क्या अहमियत है? इसके पीछे नफ्सियात ये है कि खामोशी खुद एतमादी और ताकत की अलामत समझी जाती है। जो शख्स कम और नपातुला बोलता है, लोग उसकी बात को ज्यादा वजन देते हैं। उन्हें लगता है कि ये शख्स गहरा और ज़हीन है। इसके बरक्स, जो शख्स हर वक्त बोलता रहता है, वजाहतें देता है, उसे कमज़ोर समझा जाता है, गैर महफूज। बिल्कुल, इसे कमज़ोर और गैर महफूज समझा जाता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो इम्कान बढ़ जाता है कि आप कोई अहमकाना या खतरनाक बात कह देंगे, जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। यानी आपके अल्फाज जब कम और नायाब होंगे तो उनकी कद्र सोने जैसी हो जाएगी। ठीक कहा। लेकिन आजकल की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय दे रहा है, क्या खामोश रहना आपको गैर मुतल्लिक नहीं बना देता? ये एक दिलचस्प चैलेंज है। इस कानून का मतलब गूंगा बनना नहीं है, बल्कि मकसद के साथ बोलना है। मतलब सिर्फ तब बोलें जब आपकी बात में कोई हकीकी वजन हो। जी, या वो गुफ्तगू को कोई नई जहत दे सके। खामोशी को दबाव पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप किसी सवाल के जवाब में कुछ लम्हे खामोश हो जाते हैं, तो सामने वाला इस खामोशी को भरने के लिए खुद ही घबरा के मजीद बोलने लगता है और अक्सर अपनी कमजोरियां जाहिर कर देता है। लीडर्स कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यही बात है। ये बहुत ताकतवर तकनीक है। अब आते हैं 5वें कानून पर, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा अहम है। बहुत कुछ साख पर मुनहसर है। अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करें।
یہ قانون اس حقیقت پر مبنی ہے کہ لوگ آپ کو جاننے سے پہلے آپ کی شہرت یا آپ کے بارے میں بنی ہوئی رائے کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ مطلب پرسیپشن حقیقت سے زیادہ اہم ہے؟ بہت حد تک انسان سچائی سے زیادہ تصور پر یقین رکھتا ہے۔ آپ کی ساکھ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر آپ کی ساکھ ایک ایماندار اور قابل شخص کی ہے تو لوگ آپ پر آسانی سے بھروسہ کریں گے اور آپ کے لیے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ لیکن اگر ساکھ خراب ہے تو آپ کی صلاحیتیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ جی ہاں، آج کل سوشل میڈیا اور کینسل کلچر کے دور میں تو یہ بات اور بھی زیادہ سچ لگتی ہے۔ ایک سکینڈل یا ایک غلط افواہ سالوں کی محنت سے بنائی گئی عزت کو منٹوں میں خاک میں ملا سکتی ہے۔ بالکل، آپ کی ساکھ وہ قلعہ ہے جس کے اندر آپ کی طاقت محفوظ رہتی ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے۔ تو اسے کیسے بچایا جائے؟ شروع سے ہی ایک خاص قسم کی ساخت بنائیں جو آپ کے مقاصد کو پورا کرے۔ مثلاً آپ بہت محنتی ہیں یا بہت ایماندار ہیں یا بہت تخلیقی ہیں، اور اگر کوئی آپ کی ساخت پر حملہ کرے تو فوراً اور فیصلہ کن انداز میں اس کا مقابلہ کریں۔ اسے نظر انداز نہ کیا جائے؟ کبھی نہیں، کیونکہ چھوٹے حملے ہی بعد میں بڑے خطرات بن جاتے ہیں۔ اور آپ اپنی ساخت کو اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ ان کی ساخت میں سوراخ کر کے آپ انہیں بغیر لڑے ہی شکست دے سکتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور اب آج کے لیے آخری قانون، قانون نمبر 6، ہر قیمت پر توجہ حاصل کریں۔ بھائی، یہ قانون تو آج کی دنیا کا منتر لگتا ہے۔ ہاں، اور اس کے پیچھے کی نفسیات بہت سادہ ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ گمنامی میں رہنا آپ کو کمزور بناتا ہے۔ بالکل، لوگ اسی چیز کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اکثر دیکھتے ہیں۔ جو چیز نظروں میں رہتی ہے وہ بڑی اور زیادہ اہم لگتی ہے، چاہے وہ حقیقت میں ایسی نہ بھی ہو۔ اگر آپ باصلاحیت ہیں لیکن کسی کو آپ کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو صلاحیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی، توجہ حاصل کرنا طاقت کے کھیل کا پہلا قدم ہے۔ آج کی دور کی سب سے بڑی مثالیں انفلوئنسرز، سیاستدان اور مشہور شخصیات ہیں۔ ان سب کی طاقت کا انحصار اسی بات پر ہے کہ وہ کتنی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کا مطلب اثر و رسوخ ہے۔ چاہے وہ توجہ اچھی ہو یا بری، نظروں میں رہنا سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور شو مین پی ٹی بارنم نے کہا تھا، بری پبلسٹی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں بھی ایک گہرا توازن ہے۔ اس قانون کو دانشمندی سے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قابل توجہ بنیں لیکن پریشان کن یا بے وقوف نہ لگیں۔ تو پھر فرق کیسے کیا جائے؟ اپنی قدر اور اپنی انفرادیت کے ذریعے دوسروں سے ممتاز نظر آئیں۔ کوئی ایسا کام کریں جو متنازع ہو لیکن مثبت انداز میں۔ آپ کا نام لوگوں کی زبان پر ہونا چاہیے لیکن اچھے اسباب کے بنا پر۔ بھیڑ میں گم ہو جانا طاقت کے کھیل میں شکست کے مترادف ہے۔ جی، اپنی شخصیت کو پراسرار بنائیں، تھوڑا سا سکینڈل کا عنصر شامل کریں لیکن اپنی عزت نفس کو کبھی داؤ پر نہ لگائیں۔ تو یہ تھے طاقت کے پہلے 6 قانون۔ خلاصہ کریں تو مجھے رابرٹ گرین کا ایک اقتباس یاد آتا ہے، طاقت اچھا یا برا ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ باخبر ہونے کے بارے میں ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ قوانین ہمیں دنیا کو ایک نئی، زیادہ حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ پہلے 6 قانون تھے، اور اگلے حصے میں ہم مزید قوانین یعنی 7 سے 12 پر بات کریں گے جو حکمت عملی، کنٹرول اور دوسروں سے کام نکلوانے کے فن سے متعلق ہیں۔ اور ایک حتمی سوچ جو سننے والوں کے لیے اہم ہے، ان قوانین کو جاننے کا مقصد صرف طاقت حاصل کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ دوسرے لوگ آپ پر طاقت کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک دفاعی حکمت عملی بھی ہے۔ بالکل، جب آپ ان حربوں کو پہچاننے لگتے ہیں تو آپ ان کا شکار بننے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ علم آپ کو ایک بہتر محافظ اور ایک زیادہ ہوشیار کھلاڑی بناتا ہے۔ طاقتور اور خود کو بہتر بنانے والی کتابوں کے ایسے ہی گہرے خلاصے کے لیے پاور بک ہب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ علم پھیلانے کے لیے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یاد رکھیں، علم طاقت ہے، اسے دانشمندی سے استعمال کریں۔